السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت موضوع لے کر آیا ہوں. وہ ہے آسانی قرآن کی روشنی میں. آئیے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسانی کیسے ملے گی، کس کو ملے گی، آسانی کون کرتا ہے، کن اعمال کی بنا پر کرتا ہے. معزز ناظرین، ہر انسان آسانی چاہتا ہے، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، سفر کا معاملہ ہو، کیسز کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. ہر انسان آسانی چاہتا ہے کہ ہمیں آسانی سے ہمیں اپنے منزل مقصود مل جائے، ہم جو کام کریں آسانی کے ساتھ وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر چند عمل بتلائے ہیں جس کے کرنے سے ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں گی، ہمیں اور آپ کو آسانی ملے گی. ان چند اعمال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تقوی آسانی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے ہمارے معاملات آسان ہوتے ہیں. قرآن خود اس کا اعلان کرتا ہے. سورۃ الطلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو انسان، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان فرما دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات آسان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اصول سکھلا دیا ہے، اپنی کتاب کے اندر بتا دیا ہے. ہم اس پر عمل کر کے اپنے معاملات کو آسان بنا سکتے ہیں. دوسرا جو عمل ہے، دوسرا جو نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے 7 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے عطا کیا، دیا، وَاتَّقَى اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور حق کی تصدیق کی، اچھے کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم ان کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. اس کے اندر چند اعمال ہیں: عطا کرنا، دینا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اور حق کی تصدیق کرنا، اچھے کی تصدیق کرنا، سچ کی تصدیق کرنا. یہ ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے معاملات کو آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان فرما دیں گے. اسی طریقے سے ذی القرنین نے اپنے مومنوں کے سلسلے میں، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے سلسلے میں اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ذی القرنین نے کہا کہ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور ہم دنیا میں ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں گے، آسانی کا برتاؤ کریں گے، آسانی کا لحاظ رکھیں گے. تو ایمان اور عمل صالح ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آسانی پیدا فرماتے ہیں.
ان کے کام کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، ان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، ان کے کیسز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے سلسلے میں فرمایا فَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یقیناً ہم آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسافر اور اسی طریقے سے مریض کو چھوٹ دے کر کے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ یہ لوگ دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھ لیں گے۔ مریض جب اپنے مرض سے شفا یاب ہو جائے گا، اسی طریقے سے مسافر جب اپنے سفر سے لوٹ آئے گا تب وہ روزہ رکھ لے گا، چاہے وہ رمضان بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، انسانوں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا انسانوں میں تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا ہوں، آسانی چاہتا ہوں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد ضرور آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے رشتے کے سلسلے میں ہو، شادی کے سلسلے میں ہو یا کسی اور چیز کے سلسلے میں ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے نیک اعمال انجام دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دیں گے۔ ایک ہی حالت میں انسان نہیں رہے گا، ہمیشہ کوئی غریب نہیں رہے گا، ہمیشہ کوئی فقیر نہیں رہے گا، ہمیشہ کوئی بیمار نہیں رہے گا، ہمیشہ کوئی ٹینشن میں نہیں رہے گا، ہمیشہ کسی کے ساتھ دقتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت کے اندر ذکر کیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب مشکلیں آئی ہیں تو آسانیاں بھی ضرور آئیں گی، تنگی آئی ہے تو خوشحالی بھی ضرور آئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر غم ہے تو انشاءاللہ یہ ضرور دور ہوگا اور ہم ضرور غم سے نجات پائیں گے۔ اسی طرح معاملات کو آسان کرنے والا اللہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے معاملات کو آسان کرانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ پر جانے لگے، ان کی زبان کے اندر جو لکنت تھی، انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرمایا رب اشرح لی صدری، اللہ میرے لیے میرے سینے کو تو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے معاملات کو تو آسان کر دے، یعنی ہم جس میدان میں جا رہے ہیں اس میدان میں ہمیں آسانی پیدا فرما، جو کام کرنے ہم جا رہے ہیں اس کام میں ہمیں آسانی پیدا فرما۔ ہماری زبان کی گرہ کو اللہ تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات صحیح سے سمجھ سکیں۔ تو ہمیں آسانی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور ایسے اعمال کرنا چاہیے کہ خود بخود ہمارے ساتھ آسانی ہو، اور اسی طریقے سے مشکل کے بعد آسانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی فرما اور ہمیں مشکلوں سے پریشانیوں سے نجات دے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔